الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، شرح سنہ کے اندر امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں والزکاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن قسمها فجائز وإن أتاها الإمام فجائز۔ اس کا ترجمہ ہے کہ زکوٰۃ یہ واجب ہے سونے، چاندی، کھجور، غلہ جات اور چوپایوں میں، اسی طرح سے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بس اگر اسے کوئی خود ہی تقسیم کر دیتا ہے، یعنی زکوٰۃ خود ہی جو ہے لوگوں میں جو اس کے مستحقین ہیں، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، آدمی خود ہی تقسیم کر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر وہ حکومت وقت کے حوالے کر دیتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے ثواب دید کے مطابق تقسیم کریں تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ زکوٰۃ کے وجوب کو اور یہ کہ حاکم وقت کو دینا جائز ہے کہ وہ اپنی جو ہے ثواب دید کے مطابق تقسیم کرے، یہ صحیح ہے۔ اس کو جو ہے عقیدے اور منہج کی کتاب میں لانے کی اس مسئلے کو کیا ضرورت تھی؟ دراصل جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ سلف صالحین نے عقیدے اور منہج کی کتابوں میں اسی طریقے سے تمام چیزوں کو داخل کیا ہے۔ جب جب کسی نے کسی مسلمہ اصول کا انکار کیا ہے یا اس کی تعویل کی ہے یا اس کے اندر گڑبڑی کی ہے یا اس کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام کے کسی بھی مسلمہ اصول کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، اگر وہ صحیح حدیثوں کی روشنی میں یا قرآن پاک کی روشنی میں کوئی بھی چیز اگر ثابت ہے تو اگر اس کے اندر کسی نے کچھ بھی گڑبڑی کی ہے، کچھ انکار کیا ہے یا تعویل کی ہے تو سلف صالحین نے اسے عقیدے کے باب میں شامل کیا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور ہے خوارج کے یہاں، وہ انکار کرتے ہیں صاف صاف کہ زکوٰۃ جو ہے یہ حکام کو دیا جائے۔ وہ حکام کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے علاوہ سب کو جو ہے مرتد اور کافر مانتے ہیں، تو حکام کو کیسے دینے کو کہیں گے؟ وہ اپنا ایک الگ امیر منتخب کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اور ان کے یہاں اصول ہے کہ اسی کو زکوٰۃ دیا جائے گا اور اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا، وہ کہیں بھی خرچ کرے۔ یہ لوگ باقاعدہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور جہاں تک ان کی کوشش ہوتی ہے یہ منع کرتے ہیں۔ یہ مسلم حکومتوں کی بات میں کر رہا ہوں کہ حکمرانوں کو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ مرتد ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کے یہاں حرام ہے دینا، تو اسی لیے خوارج کا یہ عقیدہ ہے۔ جی ہاں، حالانکہ قرآن میں باقاعدہ صاف صاف اس کی وضاحت ہے، خذ من اموالہم، تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، تو کام باقاعدہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یہ اختیار ہے کہ ان کے اموال میں سے وہ زبردستی زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے محصلین کو زکوٰۃ وصولی کرنے والوں کو باقاعدہ متعین کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، اور جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں اور واضح طور پر بتایا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک مصرف والعاملین علیہ ہے، جو زکوٰۃ وصولی کرتے ہیں ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی اس میں سے دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ محتاج ہیں یا نہیں ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دینا جائز ہے، جسے مسافر کو دینا جائز ہے جس وقت کی وہ حالت سفر میں ہو اور اسے پیسے کی ضرورت ہو۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مالدار ہے یا کیا ہے، اگر وہ ضرورت مند اس وقت ہے وقتی طور پر تو اس کو دینا جائز ہے۔ ایسے ہی عاملین کو صدقہ
یعنی صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی جو وصولی کرتے ہیں ان کو دینا جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصولی کرنے والے کون وصولی کریں گے بھائی؟ ان کو کون طے کرتا ہے؟ حکومت طے کرتی ہے۔ تو حکمران باقاعدہ ان کو اختیار ہے کہ وہ زکوٰۃ وصولی کرنے والوں کو باقاعدہ متعین کریں، اور وہ حکومت کے علاقوں میں بھیجیں جہاں جہاں اس کی حکومت ہے، بھیج کر کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، چاہے وہ چوپایوں میں ہو یا وہ کسی طرح کے اموال میں ہو، لوگوں سے جا کر کے زکوٰۃ وصولی کریں باقاعدہ۔ تو حکومت کی طرف سے اللہ کے رسول کو باقاعدہ حکم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم تزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اس آیت سے جو ہے واضح طور پر پتہ چلتا ہے۔ تو جب واضح طور پر معلوم ہے زکوٰۃ کے بارے میں یہ سارے احکامات ہیں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، اور باقاعدہ عمل متواتر ہے یہ، تو اب اگر خوارج اس کا انکار کر رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ آج بھی جو خارجی تنظیمیں ہیں، خاص طور سے روافظ کو دیکھ لو، یا اسی طریقے سے رافضیوں کی، شیعوں کی جتنی تنظیمیں سب ہیں، جماعتیں ہیں، بورا وغیرہ اپنے یہاں پائے، وہ اپنے اپنے جو اماموں کو دیتے ہیں۔ ایسے ہی دیگر جو خارجی تنظیمیں ہیں، وہ چاہے وہ مسلم حکومتوں ہی کے مسلم ملکوں ہی میں رہیں، وہ نہیں دیتے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے جیسے داعش، القاعدہ ہے، اخوان المسلمین، یہ لوگ اس کی مثالیں ہیں۔ ان کی کتابوں میں آپ دیکھو باقاعدہ بالکل جو ہے ناجائز بتایا گیا، نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن کی آیت اور حدیث وغیرہ یہ سب ان کی کتاب و سنت میں اپنی تنظیم ہے بس، کہ اپنی تنظیم کا جو ذمہ دار ہے، جس کے ہاتھ پر یہ بیعت ہوئی آنکھ بند کر کے، یہ آنکھ بند کر کے یہ بیعت کرتے ہیں۔ واللہ بتا رہا ہوں ان کی کتابوں میں آپ دیکھو گے یہ لوگ جو ہے استطاعت وغیرہ کی بھی شرط نہیں لگاتے، جیسے مستطاعتم کی شرط ہے کہ طاقتور، یہ لوگ مستطاعتم کی بھی شرط نہیں لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے علی کتاب اللہ و سنت رسولہ کی بھی شرط نہیں لگاتے ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اس کی بھی شرط نہیں، کوئی شرط ان کے یہاں نہیں رہی۔ جیسے فوجیوں میں ہوتا ہے، باقاعدہ اصول ہوتا ہے کہ جو فوجی ہے وہ سپہ سالار کے اپنے جو ہے جنرل کی وہ تقلید کرے گا، پیروی کرے گا، کچھ بھی نہیں پوچھے گا کہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا، کدھر جانا کدھر نہیں جانا، بس وہ جو کہے گا، جیسے کہے گا، جہاں کہے گا اس کو کرنا ہے، وہ کوئی سوال نہیں کرے گا اور کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں، اخوانیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بالکل مردے کی حیثیت ہے تمہاری۔ اس سے جیسے کہ کوئی آدمی غسل دیتا ہے تو غسل دینے والے کے ہاتھ میں جیسے مردے کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بے بس ہوتا ہے، جدھر چاہے ادھر اس کو الٹے پلٹے آدمی غسل دیتے وقت، کیونکہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ان کے یہاں، اخوانیوں کے یہاں ایسے، اور جتنے بھی اخوانی ہیں ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمرا کے یا جو ان کے امیر ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں پیر مرشد، ان کے سامنے وہ ایسے ہی بے بس ہوتے ہیں۔ اس قدر انہیں اندھی تقلید اور اندھ بھکتی سکھائی جاتی ہے کہ وہ اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے، اس طریقے بالکل نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ جو ہے کیسے اس پر عمل کریں۔ اسی لیے سلف نے یہ باقاعدہ عقیدے اور منہج میں شامل کیا ہے کہ حکمرانوں کو بھی دے سکتے ہیں، وہ وصولی کرنے آئیں تو ان کو زکوٰۃ دینا ضروری ہو جائے گا۔ اگر وصولی کرنے نہیں آتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آدمی کے اختیار ہے، وہ چاہے تو لے جا کر کے ان کو سونپ دے، اور چاہے تو وہ خود ہی جو ہے تقسیم کر دے۔ ہاں، اور اگر وصولی کرنے والے آتے ہیں تو ایسی صورت میں دینا جائز ہے، بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا حکم جو ہے زکوٰۃ کا اور نماز کا، آپ دیکھیں گے اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ نماز کے ساتھ اس کو جوڑ کر کے قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، آگے کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ اور دیگر اعمال صالحہ ادا کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جو نیک کام کرتے ہیں اس میں زکوٰۃ بھی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ جو ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، دیگر بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ذکر ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے جگہ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ، کہ انہیں اس کے سوا
اور کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ محض اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ایک طرف ہونے والے ہوں، کٹ کر کے، یعنی تمام معبودان باطلہ سے، شرک سے کٹ کر کے توحید کے لیے قائم ہو جائیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز قائم کریں، یعنی دیکھیں یہاں پر کیا بتایا گیا ہے، توحید، نماز، زکوٰۃ، اور اس کو کہا گیا ہے کہ یہی مضبوط دین ہے، وذالک دین القیمہ، یہی پختہ دین ہے۔ اب دیکھیے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہی پختہ دین ہے، کس چیز کو کہا گیا؟ شرک سے بیزاری، کفر سے بیزاری، توحید پر آدمی قائم ہو، نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ توحید، نماز، زکوٰۃ، اس کو دین خالص کہا گیا ہے، اس کو پختہ دین کہا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ اخوانی ہے، جماعتی ہیں، مودودی جماعت والے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسرار ہے، ڈاکٹر اسرار، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لوگ جو ہے اسی میں پڑے ہیں۔ اصل جو دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ حکومت قائم کرنا، حکومت قائم کرنا، یہ اصل دین ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ یعنی جو اصل دین ہے اس سے یہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اور جو دین ہے ہی نہیں اس کو یہ لوگ دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نوجوانوں کو اسی چیز کے لیے ابھارتے ہیں کہ اصل دین کو چھوڑ کر کے ملک کے اندر یا جہاں کہیں بھی رہیں وہ فتنہ فساد مچائیں، اور جو اصل دین ہے اس کو، اس کی اہمیت کو گھٹا کر کے، اس کو معمولی بتا کر کے نوجوانوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے اس کی اہمیت کو ایک دم جو ہے کمزور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مودودی نے تو صاف لکھ دیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں اصل ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے۔ کون سا اصل ٹارگٹ ہے؟ اقامت دین۔ اقامت دین کیا ہے؟ حکومت قائم کرنا۔ اقامت دین، حکومت قائم کرنا، یہ ہے ان کے یہاں۔ اور ڈاکٹر صاحب صاف صاف بول دے گی اپنی تقریروں میں کہ یہ ساری چیزیں جو لوگ عمل کر رہے ہیں دین سمجھ کر کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ تو ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، ہر دین میں پایا جاتا ہے، ہر دین میں لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں۔ بتائیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عید، بقرعید، یہ ایسے سب بولے کہ یہ سب کام تو ہر دین دھرم میں ہوتا ہے، یہ تھوڑی جو ہے دین ہے۔ اصل دین ہے نظام خلافت کو قائم کرنا، یہ اصل دین ہے ان کے یہاں، یعنی حکومت قائم کرنا ان کے یہاں اصل دین ہے۔ اور جو اصل دین ہے اس کی اہمیت کو گھٹائیں گے موجز دین ہے، لوگ اسی میں پر یہ تو ہر جگہ، یہ تو امریکہ میں بھی اجازت ہے، ہر جگہ اجازت ہے، یعنی اس کی کوئی وقعت ہی نہیں ان کے یہاں۔ اور قرآن کیا صاف صاف کہہ رہا ہے، 3 پوائنٹ کو ذکر کر کے، توحید خالص پر قائم ہونا، شرک سے بیزاری، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور نماز قائم کرنا۔ یہ تینوں بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ ایک انسان جو بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے، اور یہ 3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں، چنانچہ اس کا ذکر کر دیا گیا، اور باقاعدہ کہا گیا وذالک دین القیمہ، یہی مضبوط دین ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں یہ مضبوط دین ہے ہی نہیں، دین کچھ اور کہتے ہیں، قرآن کچھ کہتا ہے، یہ لوگ کچھ کہتے ہیں، نوجوانوں کو دوسرے جو ہے ڈگر پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے ابو الحسن علی ندوی نے اپنی کتاب میں، جو مودودی جماعت میں شروع میں داخل ہو گئے تھے، انہوں نے جب نعرہ لگایا تھا اسلامی اسلامی اسلام کر کے، اسلام هو الحل، اسلامیہ اسلامیہ کر کے، کہ لا سیاہ ولا سنیہ، اسلامیہ اسلامیہ، کیا ہے یہ بھائی؟ سیاہ سنی کا نعرہ، اور یہ کہ یہ لوگ جو ہے بس اسلامی حکومت قائم کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان کا ساتھ دیا کہ یہ جو ہے دینی تنظیم ہے اور یہ دین کا کام کرے گی، ایسا اور ویسا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ جو ہے یہ شیعوں سے، رافضیوں سے مل کر کے یہ سیاہ حکومت بنائیں گے، اور حکومت بنا کر کے یہ عیش کریں گے، ان کو دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جب لوگوں کو ان کا ایجنڈا معلوم ہوا تو دھیرے دھیرے بہت سارے لوگوں نے اس کی جماعت کو چھوڑ دیا۔ اس میں جو ہے ابو الحسن علی ندوی بھی تھے، جو کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ نکلنے کے بعد کتاب لکھی جو ہے دین اسلام کا جو ہے سیاسی تفسیر کے نام سے، کہ جو انہوں نے سیاست کا اکھاڑا بنا دیا ہے دین کو۔ ان کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ دین نہیں، یہ دین کے نام پہ یہ سیاست کر رہے ہیں، اور دین کی تشریح جو ہے بالکل جو ہے سیاست بنا دیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک کتاب لکھی ہے پروفیسر عبید اللہ خان کشمیری نے، کہ اسلامی سیاست یا سیاسی اسلام کے نام سے۔ مودودی کے جو ہے اسی نظریے کا جو ہے انہوں نے رد کیا بہت ہی بہترین انداز میں،
مثالیں دے دے کر کے رد کیا ہے، پڑھنے میں مزہ آ گیا۔ تو یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، اسلامی سیاست یا سیاسی اسلام کی مطلب جو ہے کہ سیاست جو ہے یہ اسلام کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، یہ نہیں کہ وہی جو ہے دین کل ہے، اور یہ مودودی جو ہے کہتے ہیں کہ وہی دین کل ہے۔ تو اسی کو جو ہے، اسی نظریے کو دین کلی جو ہے، کہ سیاست کو دین کلی مان لینا، اور انہوں نے بہت ساری مثال دے کر کے مودودی نے ثابت کیا اپنی کتابوں میں کہ اگر سیاست نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے باقاعدہ۔ اگر سیاست نہیں، یعنی اگر حکومت نہیں ہے تو گویا دین ہی نہیں ہے، پھر وہ جاہلی دور ہے، پھر گویا تم جاہلی دور میں گزر رہے ہو، اسلام وہاں نہیں ہے۔ چاہے جتنا لوگ نماز پڑھیں مسجدوں میں، اور باقاعدہ ان کے الفاظ ہیں کہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے، خانقاہوں میں بیٹھ کر کے ذکر و تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر نظام خلافت قائم نہیں ہے۔ باقاعدہ اسے تو کہا کہ انہوں نے سیاست کو یا یہ کہ حکومت کو باقاعدہ دین کل سمجھا ہوا ہے، جبکہ وہ اسلام کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، نہ کہ وہی جو ہے دین کلی ہے۔ تو یہ کتاب بہت اہم ہے، وہ جو ہے انشاءاللہ منظر عام پر آئے گا، جلد ہی آنے والا ہے۔ یہ کتاب بہت پرانا نسخہ 70 کی دہائی کا چھپا ہوا ہے، 80 کی دہائی کا، اس کو جو ہے نئے سرے سے کمپیوٹرائز کیا گیا ہے، اور اس پہ جو ہے مقدمہ اور تعلیق وغیرہ کے ساتھ جلد جو ہے انشاءاللہ منظر عام پہ یہ کتاب آنے والی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جو ابو الحسن علی ندوی نے کتاب لکھی ہے، وہاں سے جب جماعت سے نکلے، جماعت اسلامی سے بیزار ہو کر کے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ابو العلا مودودی نے جس فکر پہ نوجوانوں کی تربیت کی اور کر رہے ہیں، اور جس سوچ پر یہ لگا رہے ہیں نوجوانوں کو، ملت کے نوجوانوں کو، ایک وقت آئے گا کہ یہ فاسسٹ بن جائیں گے، مطلب جو ہے اسلام بھول جائیں گے، اسلامی نظریات کو چھوڑ کر کے فاسسٹ نظریے پر چلے جائیں گے۔ فاسسٹ نظریہ کسے کہتے ہیں؟ شدت پسندی کی طرف۔ ان کے یہاں شدت پسندی ہی رہ جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہی ان کے کہنے کا یہی مطلب ہے، جو کچھ ان کی کتابوں سے انہوں نے دیکھا۔ مودودی نے صاحب لکھا کہ جہاں بھی رہو وہاں کے جو ہے نظام کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرو، اکھاڑ پھینکنے، جہاں بھی، یعنی جس بھی ملک میں رہے، ان کی یہی فکر ہوتی ہے کہ اس کو کیسے اکھاڑ جائے۔ ایسی بات ہے، یہ باغیانہ سوچ ہے۔ تو انہوں نے باغیانہ فکر دی ہے لوگوں کو۔ یہی چیز جو ہے مودودی، یہ چیز جو ہے سید قطب، یہ چیز ڈاکٹر صاحب، یہ سارے لوگ، یہی چیز جو ہے خمینی نے یہ ساری باتیں کہی ہیں کہ جہاں بھی رہو، وہ جو ہے شیعوں کو نصیحت کرتا، اور یہ لوگ جو ہے سنیوں کو نصیحت کرتے کہ جہاں بھی رہو نظام حکومت کو اکھاڑ پھینکو، باغیانہ ذہن دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ جہاں بھی رہتے، یہ کسی بھی حکومت سے یا کوئی بھی حکمراں ہو، کیسا بھی ہو، اس سے راضی نہیں ہوتے ہیں، اس کو اسی لیے برا بھلا کہیں گے، گالی دیں گے، اور ان کے یہاں دین پورا وہی ہے، اسی سے، حکومت سے، حکمرانوں سے جوڑ ہی کر کے یہ دین کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس نقطے پہ بات کر رہا تھا کہ وذالک دین القیمہ، کہ نماز روزے کو، توحید کو اللہ تعالیٰ جو ہے دین قیم کہہ رہا ہے، مضبوط اور پختہ دین کہہ رہا ہے، اور یہی حقیقی دین ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مروجہ چیز ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے دین سے؟ اس کو، یہ مذہب ہے، اصل دین تو خلافت قائم کرنا ہے، حکومت قائم کرنا ہے، یہ ان کے یہاں اصل دین ہو گیا، جبکہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے، اقتدار کو اور حکومت کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے وہ بطور نعمت کے ذکر کیا ہے۔ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، بادشاہت دینے والا اللہ تعالیٰ، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ کیا، وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، احسان جتاتے ہوئے بنو اسرائیل پر کہا کہ ہم نے تو انہیں بڑی بادشاہت دی تھی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا احسان ہے، اگر کسی کو دے تو۔ حکومت اقتدار تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، بھائی آزماتا ہے، مسلمانوں کو بھی دے سکتا ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے، جیسے دولت دے دیتا ہے، وہ آزمائش ہے، آل و اولاد دے دیتا ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ سب آزمائش ہیں، چاہے دولت ہو، آل و اولاد ہو، یا حکومت اقتدار ہو، عہدہ ہو، یہ سب آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون جو ہے صحیح سے نبھاتا ہے، صحیح سے نہیں نبھاتا۔ ایک حاکم ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر بہت سارے جو ہے فرائض اور واجبات مرتب ہوتے ہیں، اس کی ذمہ ہے، شریعت کا نفاذ بھی اسی کی ذمہ ہے۔
اور بہت ساری ذمہ داری، حدود و قصاص کا نفاذ بھی اسی کی ذمہ ہے، حاکم وقت کی ذمہ یہ سب. تو حکومت اور حکمرانوں کی ذمہ عام رعایا کے مقابلے میں زیادہ ہی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال جو اصل دین ہے اس سے لوگوں کو غافل کر کے یہ لوگ ایسی چیز میں لوگوں کو لگا دیتے ہیں، خاص طور سے نوجوانوں کو، کہ وہ صرف اور صرف سرپسند بن کر کے، شدت پسند بن کر کے دہشت گردی پھیلائیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہ ہو، اور اسی کو وہ لوگ دین سمجھیں، اسی دہشت گردی اور شدت پسندی کو وہ لوگ حصول جنت کا راستہ سمجھیں اور سمجھتے ہیں، شارٹ کٹ راستہ سمجھتے ہیں. اسی کو یہ لوگ شارٹ کٹ راستہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شرک پسندوں سے، ایسے باطل افکار اور نظریات کے پھیلانے والوں سے امت مسلمہ کی حفاظت کرے. آگے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے بہت بڑا دینی کاج ہے، جبکہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے پر اللہ کی طرف سے سخت وعید ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ جو لوگ خزانہ جمع کرتے ہیں، روپیہ پیسہ دولت سونا چاندی جمع کرتے ہیں، باطل طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، مطلب زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. اور یہ کہ جو دولت یہاں پر وہ جمع کرتے ہیں اور اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، جس کو خزانہ کہا گیا ہے، کنز کہا گیا ہے. کنز کہتے ہیں کہ وہ دولت، وہ مال جس میں زکوٰۃ نہ نکالا گیا. اگر زکوٰۃ نکالا گیا ہے تو مزکہ مال کو کنز نہیں کہیں گے، اور نہ ہی وہ باعث عذاب ہے. کتنی بڑی دولت کیوں نہ ہو، لاکھوں کروڑوں اربوں کتنی بھی بڑی دولت ہو، وہ جو ہے باعث عذاب نہیں ہے اگر اس کے اندر زکوٰۃ نکالا ہوا ہے. تو اگر نہیں نکالا ہوا ہے تو پھر وہ باعث عذاب ہے، اسی کے ذریعے سے جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا. یہ دھمکی دی گئی ہے. اسی طریقے سے اسی تعلق سے ایک حدیث باقاعدہ آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جہنم. یہ ایک لمبی حدیث ہے، میں جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چاندی سونے کا مالک ایسا نہیں کہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس کی چاندی سونے کے تختے بنائے جائیں گے. یعنی جس کے پاس مال و دولت ہے، سونا چاندی، اور وہ اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر جو ہے اسی مال کے سونے چاندی جس میں زکوٰۃ نہیں ادا کیا ہے، اس کے تختے بنائے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ میں گرم کیے جائیں گے. پھر اس کا ماتھا، اس کی کروٹیں یعنی اس کے پہلو اس کے ذریعے سے داغے جائیں گے، اور اس کی پشت کو بھی داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر گرم کیے جائیں گے 50,000 برس کے دن. پھر اس کو یہی عذاب ہوگا، یعنی 50,000 سال تک ایسے عذاب دیا جائے گا. پھر جو اس کو کنٹینیو کیا جائے گا یہاں تک کہ فیصلہ صادر نہ ہو جائے اس کے حق میں. کہتے ہیں کہ اور اس کے کچھ راہ نکلے جنت یا دوزخ کی طرف. مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ اس کا فیصلہ اس کے جنتی یا دوزخی کا ہو نہ جائے اس کو عذاب دیا جائے گا. عرض کیا اللہ کے رسول، پھر اونٹوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو روپے پیسے کا ہے، سونے چاندی کا ہے، لیکن جن کے پاس اونٹ ہیں، جانور ہیں، وہ ادا نہیں کرتے ہیں زکوٰۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اونٹ والا اپنے اونٹوں کا حق ادا نہیں کرتا، اور اس کے حق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دودھ دوہے، جس دن ان کو پانی پلائے. عرب کا معمول تھا کہ تیسرے یا چوتھے دن اونٹوں کو پانی پلانے لے جاتے، وہاں مسکین جمع رہتے، اونٹوں کے مالک ان کو دودھ پلاتے. حالانکہ یہ واجب نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا ایک حق اس کو بھی قرار دیا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹایا جائے گا.
یعنی جو لوگ جانوروں میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اونٹ وغیرہ میں، تو انہیں قیامت کے دن اوندھا لٹایا جائے گا ایک برابر زمین پر، اور وہ اونٹ نہایت فربا ہو کر آئیں گے، یعنی اس آدمی کو زمین پر لٹا دیا جائے گا اوندھا منہ کر کے، پھر جو ہے اونٹ کو لایا جائے گا، تو پھر وہ اونٹ کیا کریں گے، اس کو اپنے کھروں سے رو دیں گے، یعنی وہی جانور جس میں زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، اونٹ ہے تو اونٹ رو دے گا اس کو قیامت کے دن، اور اگر گائے ہے یا بھینس ہے یا جو بھی جانور ہے وہ زکوٰۃ اس میں نہیں نکالتا ہے تو وہ اس کو رو دے گا اور اپنی کھروں سے اس کو مارے گا۔ یوں عذاب اس کو 50,000 سال تک ہوتا رہے گا، جب تک کہ اس کے حق میں فیصلہ نہ ہو جائے کہ اس کو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ پھر عرض کیا گیا اللہ کے رسول اگر گائے بکری کا معاملہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی گائے کے بارے میں جیسے اونٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا، ایسے ہی باقاعدہ آپ نے گائے کے بارے میں بھی اور بکری کے بارے میں بھی فرمایا۔ تو اس طریقے سے ایک حدیث ملتی جلتی اور ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے، تقریباً ویسے ہی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کے بعد کہتے ہیں شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ، چنانچہ حدیث کے اندر مذکورہ تمام قسموں میں زکوٰۃ فرض ہے، ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اسے نکال کر حاکم کے حوالے کر دے یا وہ اسے اس کے مصارف میں خرچ کر دے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اور بعض علماء کا خیال ہے، انہی میں ابن قدامہ رحمہ اللہ بھی ہیں، کہ افضل یہ ہے کہ اسے آدمی زکوٰۃ کے مستحقین میں خود خرچ کرے، اس لیے کہ یہ زیادہ قابل اعتماد ہے۔ ہاں اگر حاکم وقت اس کا مطالبہ کرتا ہے کسی ضرورت کے تحت تو اس وقت واجب ہے کہ اسے حاکم کے حوالے کر دے، اور اگر کچھ لوگ حاکم کے حوالے کرنے سے انکار کریں تو ان سے لڑائی کی جائے گی، جیسے منکرین زکوٰۃ سے باقاعدہ لڑائی کی گئی تھی۔ اگر کوئی منکر زکوٰۃ نہیں بھی ہے لیکن حاکم کو نہیں دیتا، وہ مطالبہ کر رہا ہے، وصولی کرنے والوں کو بھیجتا ہے، لیکن وہ جائز نہیں سمجھتا اس لیے نہیں دیتا ہے، تو لڑ کر کے اس سے لیا جائے گا باقاعدہ۔ تو بہرحال اس میں خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا عقیدے کے باب میں، وجہ یہی ہے کہ خوارج جو ہیں وہ حکام کو دینے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ جو اس بارے میں صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر حکام وصولی کرنے والوں کو بھیجتے ہیں ایسی صورت میں ان کو دینا واجب ہے، یہ پہلا نقطہ ہو گیا ان کو دینا ہر حال میں واجب ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر وصولی کرنے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں تو پھر آدمی کو اختیار ہے یا تو حکومت کو سونپ دے یا وہ اپنا خود زکوٰۃ کی مصارف میں جہاں مناسب سمجھے خرچ کر دے، یہ صورت ہے۔ لیکن خوارج یہاں اس سے بالکل الگ ہے۔ پہلی صورت جو ہے ان کے یہاں تو جائز نہیں حاکم کو دینا، اور جو دوسری صورت ہے جمہور کے نزدیک ویسا ان کے یہاں نہیں ہے۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ ان کا جو امیر ہے اس کو آنکھ بند کر کے دے دینا ہے، اپنا بھی خرچ نہیں کرنا ہے۔ ان کا جو اپنا امیر ہے اس کو دے دینا ہے، وہ جماعت کی مصلحت میں جہاں چاہے گا خرچ کرے گا۔ جی ہاں، تو یہ لوگ زکوٰۃ کے مال کو، صدقات کے مال کو جماعت کی مصلحت میں، اپنی جماعت، اپنی تنظیم کی مصلحت میں خرچ کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس میں نہیں خرچ کرتے ہیں، اپنی تنظیم اور جماعت کی مصلحت میں جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اور ان کو دینا ان کے یہاں واجب ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے خوارج کے یہاں، روافض کے یہاں بالکل معاملہ الٹا ہے، جو کہ اہل اسلام کا معاملہ ہے کہ اگر حاکم وقت وصولی کرنے والوں کو متعین کیا ہے تو ان کو دینا واجب ہے، جب بھی وہ آئیں گے ان کو دیا جائے گا، انکار نہیں کر سکتے۔ اور اگر نہیں متعین کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اختیار ہے، وہ چاہے تو حکومت کے حوالے کر دے، کوئی اگر صورت ہو تو یہ ایک جائز صورت ہے یہ، اور چاہے تو وہ اپنا خود اپنے ہاتھ سے خرچ کرے اور کسی کے حوالے والے نہ کرے، کوئی مانگے اس طریقے سے۔ ہاں کسی کو وکیل بنا سکتا ہے، وکیل بنا سکتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے خرچ کر دو، یا کوئی خود ہی آئے اور ذمہ داری لے کہ ہم جو ہے آپ کی زکوٰۃ جو ہے فلاں جگہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، وہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ وکیل بن کر کے
اور جو زکوٰۃ دینے والا ہے مزکی ہے وہ چاہے تو اس کو وکیل بنا دے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی اختیار دے دے، آپ جاؤ خرچ کر دو۔ تو یہ جو ہے اسلام کے اندر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت، تیسری صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خوارج اور معتزلہ جیسے لوگ اس طریقے سے جو ہے زکوٰۃ کے تعلق سے اس صورتحال کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو خوارج ہیں، روافظ ہیں، یہ لوگ حکام کو، جتنے بھی کوئی بھی مسلم حکام ہو، وہ کتنی ہی بڑا کیوں نہ توحید والا ہو، یہ کہتے ہیں وہ ظالم ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ توحید والا ہو، پھر بھی وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ وہ حکام کی برائیوں کو اچھالتے ہیں بہانہ بنانے کے لیے، لیکن ان کا جو عقیدہ ہے، ان کے یہاں تو صحابہ جیسے لوگ بھی قابل اعتبار نہیں تھے۔ صحابی اگر حاکم وقت ہے اس کو بھی یہ لوگ قابل اعتبار نہیں سمجھتے تھے، تو بعد والوں کو کیا سمجھیں گے بھائی؟ اور آج کے 20ویں صدی میں کوئی پل رہا ہو اس پورا سب دور میں، اس کو یہ کہاں خاطر میں لائیں گے جب یہ صحابہ کو انہوں نے نہیں بخشا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی وجہ سے سلف نے زکوٰۃ کے اس مسئلے کو کہ حاکم وقت کو کب دیا جائے گا، کب دینا واجب ہے اور کب دینا جو ہے جائز ہے، اور خوارج کیا کہتے ہیں، اسی کی وجہ سے یہاں پر داخل کیا گیا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اس پر جو ہے مزید گفتگو آگے کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔